ہماری دعاؤں کا یقین سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ سے کہنے لگے نا کہ میری ہر دعا قبول ہوگی، یقین مانیں واقعی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے خوش رہا کریں، کیونکہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ زندگی کسی کا خواب خواہش ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔ زندگی رمضان کی طرح گزارو گے تو آخرت عید کی طرح ہوگی انشاءاللہ۔ شادی کبھی بھی اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ کچھ کے لیے بوجھ، کچھ کے لیے تماشا اور کچھ کے لیے حسرت بن جائے۔ عزت نفس لمبی زبان یا مغرور کردار نہیں، عزت نفس یہ ہے کہ آپ ہر اس چیز سے دور ہو جائیں جو آپ کی بے قدری کرے۔ اللہ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو۔ عمر کے ہر حصے میں ایک عادی مرومی ساتھ چلتی ہے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ زہر دکانوں پر نکلی اور زبانوں پر اصلی بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے خواب یوسف کے کنویں میں گرے ہوں، لیکن اس بات کا یقین رکھو کہ عزیز کا قافلہ ضرور آئے گا۔ وہ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ اللہ ہے نا، وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں دعا مانگتے رہیں، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں موڑتا۔ جو تمہارا نہیں وہ ہاتھ میں آ کر بھی چلا جاتا ہے، اور جو تمہارا ہے وہ ناممکن ہو کر بھی مل جاتا ہے، ایسے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بس اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھیں۔ ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا، یہی زندگی ہے اور حقیقت بھی۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ کوئی تمہارے لیے دروازہ بند کرے تو اسے احساس دلاؤ کہ کنڈی دونوں طرف سے ہے۔ اچھا اخلاق بغیر صبر کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ خطاؤں میں سے کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے، لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ اللہ انسان کو مشکلات میں 3 طرح سے آزماتا ہے اور پھر نوازتا ہے۔ اللہ مشکلات میں صبر، شکر اور ایمان کے ذریعے آزماتا ہے اور پھر بے حساب نعمتوں سے نوازتا ہے۔